کیا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے؟ حدیث میں آتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، حالانکہ ہر فرقے والے قرآن و حدیث پر عمل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ محمد معیز خان، بنگلور، انڈیا سے۔ بھائی یہ تو صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی جن میں 72 جہنمی ہیں، کلہم فی النار، ایک جنتی ہے۔ آپ نے جو یہ سوال پوچھا کہ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، تو دیکھیں اس کا جواب حدیث میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتی وہ ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر چلے گا وہ جنتی ہے۔ تو یہ اشکال کہ ہر ایک قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، تو دیکھیں اسی وجہ سے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایک جنتی وہ ہوگا جو قرآن و حدیث کا دعویٰ کرے گا یا قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کام کرے گا۔ تو یہ تو اہل باطل کی بھی عادت ہے، یہ جو منکرین قرآن ہے نا، یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، حالانکہ یہ منکرین حدیث جو ہیں، منکرین حدیث، پرویزی فرقہ جسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے منکر ہیں، اور لیکن اپنے آپ کو کہتے کہ اہل قرآن، لیبل کتنا اچھا لگایا، ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو، حالانکہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جو حدیث کو نہیں مانتا وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ تو لیبل کافی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ تھے۔ تو کسی کو پرکھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کو مانتا ہے، اور صرف اوپر سے نہیں، صحابہ کے فتاویٰ کو بھی مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ آپ دیکھیں، اور پھر صحابہ میں خلفائے راشدین کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور خلفائے راشدین کی سنت کا اتباع کرو۔ تو اب نام کچھ بھی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے کچھ بھی نام ہو، ہمیں ناموں کو نہیں دیکھنا، ہمیں کام کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، اور صحابہ کرام میں خاص طور پہ خلفائے راشدین کے فتاویٰ کو، ان کے فیصلوں کو حجت مانتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے بعض دفعہ حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی موضوع کے متعلق دو مختلف روایات منقول ہوتی ہیں، یا حدیث کی صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر فقہا کو فالو کیا جائے گا، ائمہ اربعہ کو فالو کیا جائے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی سمجھ ہماری سمجھ سے زیادہ تھی، تو حدیث کو تو فالو کیا جائے گا، لیکن حدیث کو ایک اپنی رائے کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے، ایک مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کرنا ہوتا ہے۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ مجتہدین کی رہنمائی میں فالو کیا جائے، اس سے آپ حدیث کے قریب زیادہ پہنچتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو بھی قرآن و حدیث کو فالو کر رہا ہے اور صحابہ کرام کو درست سمجھتا ہے، ان کے فتاویٰ کو حجت سمجھتا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہے، اور وہ انشاءاللہ جنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی لیول سے کام کر رہا ہو۔ آسک مفتی طارق مسعود۔